السلام ورحمۃ اللہ ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیسک باڈیز کا پیٹرن کیسے ڈرا کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کون کون سی میئرمنٹس کی ضرورت ہوگی اور یہ میئرمنٹس کیسے لینی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا تیرا، شولڈر، جو کہ ہم میئر کریں گے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک، شولڈر لینتھ لیں گے۔ دوسری میئرمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی چیسٹ، جو بسٹ کا فلسٹ پارٹ ہوگا اس کی میئرمنٹس آپ انچز ٹیپ سے لیں گے۔ تیسری میئرمنٹ ہے ہماری گلے سے کمر تک کی لمبائی، یعنی کہ یہاں گردن کے اس پوائنٹ سے لے کر جو کمر کا سب سے اندر والا حصہ ہے، فٹنگ کا ایریا ہے، وہاں تک آپ یہ لینتھ لیں گے اور اسپیشلی بیک سے لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمر کی فٹنگ نمبر 4، جو کہ ہم سب سے زیادہ فٹنگ والا کمر سے جو ایریا ہوگا اس کی ہم فٹنگ لیں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، کمر سے لے کر ہپ تک، جو ہپ کا فلسٹ پارٹ ہوگا وہاں تک کی لینتھ ہم میئر کریں گے۔ اور پھر ہپ یا گھیرا، جو ہپ کا فلسٹ پارٹ ہوگا اس کے گرد انچز ٹیپ کے ساتھ آپ نے میئرمنٹ لینی ہے۔ کندھے سے بس پوائنٹ تک کی لمبائی، یہ میئرمنٹ آپ کو لینی ہوگی یہاں کندھے سے لے کر جو بس کا فلسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک۔ اس کے بعد ہمیں بازو کے لیے لمبائی چاہیے ہوگی، بازو کی لمبائی فل لینتھ کندھے سے لے کر کلائی تک۔ اس کے بعد کندھے سے کوہنی تک کی لمبائی، کندھے سے لے کر کوہنی تک کی لمبائی اور کلائی کی چوڑائی، آپ کی کلائی کے گرد فٹنگ کتنی ہے وہ فٹنگ آپ کو وہ ناپ لینا ہوگا، اور کوہنی کے گرد چوڑائی، جو اگر آپ نے بازو فٹنگ والے بنانے ہیں تو آپ کو یہ فٹنگ دیکھنی پڑے گی کہ کوہنی کے گرد آپ کوہنی کو تھوڑا سا بینڈ کر کے اور پھر انچ اسٹیپ سے میئر کریں کہ کوہنی کے گرد آپ کی فٹنگ کتنی ہے۔ تھوڑا سا کوہنی کو بینڈ کر کے پھر انچ اسٹیپ سے آپ نے میئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ ساری میئرمنٹس لے لیں تو ہم نے ان کو اس فارمولے کے تحت کیلکولیشنز ان کی ہمیں کرنی ہوں گی تاکہ ہمارے پاس ڈرافٹ بنانے کے لیے فائنل میئرمنٹس حاصل ہو جائیں۔ اب جو میئرمنٹس آپ نے لے لی ہیں وہ میئرمنٹس کچھ جیسے بسٹ کی میئرمنٹ ہے، کمر کی میئرمنٹ ہے، وہ فل بس سرکم جو گھیرا ہوگا پورا راؤنڈ ہوگا اس کی فٹنگ ہے، لیکن ہم جب ڈرافٹ بنائیں گے تو کیونکہ ہمارا ڈرافٹ 4 طے ہوگا لہٰذا ہمیں اس کے لیے صرف 1/4 فٹنگ چاہیے ہوگی۔ لہٰذا میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو فارمولا وائز، تاکہ آپ ڈرافٹ بنانے سے پہلے اپنا ناپ لے کر اور اس کو ان فارمولاز کے تحت کیلکولیٹ کر کے اور یہ ساری میئرمنٹس ریڈی کر لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تیرے کو بہت سمپل ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے کیلکولیٹ کر کے اور پیپر پہ باقاعدہ لکھ لیں۔ دوسرا طریقہ انتہائی آسان ایک اور بھی ہے کہ آپ اس کو انچز ٹیپ سے ہی آپ اس کو ہاف کر سکتے ہیں یا 4تھ میئرمنٹ لینی ہے تو وہ سب سے پہلے میں آپ کو انچز ٹیپ سے بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو فارمولے کے تحت بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے انچز ٹیپ پر جیسے ہمارے پاس ہے تیرا، اور تیرا ہے ہمارے پاس 15 انچ۔ 15 انچ کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے اور انچز ٹیپ سے اس کو ایسے کریں اور پھر یہ آپ کی میئرمنٹ آپ رکھ کر آپ ڈرافٹ پر نشان لگا لیں ایسے۔ سو آپ کو کوئی کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یا جیسے آپ کی بسٹ کی چیسٹ کی فٹنگ ہے وہ ہے 38، تو ہم نے اس کا لینا ہوتا ہے 1/4، تو ہم کیا کریں گے 38 انچز پہلے اس کے اوپر، پھر انچز ٹیپ کا دوسرا سرا رکھ کر پہلے ہم اس کی 1/2 لیں گے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر رکھ کر ہم 1/4 لے لیں گے۔ یہ پھر آپ اس کو ڈرافٹ کے اوپر ایسے رکھ کر اور آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ سو اگر آپ یہ طریقہ کیلکولیشنز نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے، صرف آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کس کی ہم نے ہاف میئرمنٹ لینی ہے، کس کی 1/4۔
اور آپ ایسے انچی اسٹیپ سے کر سکتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک پیپر پر پہلے اس فارمولے کے تحت اس کے اندر ایز اماؤنٹ جو بھی ہے ایڈ کرنی ہے سارا کچھ وہ آپ کر لیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تیرا. جو ہم نے یہاں تیرے کی فٹنگ لی اس کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں گے, یعنی اس کا ہم نے ہاف لینا ہے. اور شولڈر ہمارے پاس 15 انچز ہے. یہ ساری میری میجرمنٹس انچز میں ہیں. 15 انچز ہے, ہم اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے, ہمارے پاس 7.5 انچز آ جائے گا. پھر ہم نے کندھے کی گہرائی لینی ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی میجرمنٹ نہیں لی. اس کے کندھے کی گہرائی کا نارملی فارمولا یہ ہے کہ یہ 7 to 9 انچز کے درمیان ہوتی ہے. 7 to 9 سے ہم لیتے ہیں آرم ہول جو ہوتا ہے ہمارا. کندھے کی گہرائی ہم لیتے ہیں 7 سے 9 انچز کے درمیان, اور یہ بسٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اگر کسی کا بسٹ سائز کم ہو تو آپ کم لیں, اگر آپ کا بسٹ سائز زیادہ ہے تو آپ زیادہ لیں گے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بسٹ سائز کے اکارڈنگ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس میں سے کون سا لیں گے. میرا بسٹ سائز 38 ہے تو میں نے 7.5 لیا ہے. یہ 5.5 انچز میں نے ایڈ کیے ہیں جو ہم سلوپ دیں گے کندھے کا ایسے کر کے. اس کے لیے میں نے یہ یہاں سے ½ انچ میں کم کروں گی, اس لیے یہ میں نے 0.5 انچز ایڈ کیے. سو ٹوٹل میری کندھے کی گہرائی ہو جائے گی 8 انچز. اور یہ آپ اگر آپ کا یہ سلوپ زیادہ ہے تو آپ 0.5 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کا یہ سلوپ کم ہے یعنی کہ آپ کی کندھے کی یہ سلوپ کم ہے تو آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں. 8 انچز ہماری کندھے کی گہرائی ہوگی. اس کے بعد ہے چیسٹ, جو کہ ہماری بسٹ کی جو ہم نے لی تھی میجرمنٹ, اس کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کریں گے اور اس میں ایز ایڈ کریں گے. یہ ایز آپ کو کپڑے کے حساب سے ایڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ کی فیبرک اسٹیچیبل ہے, کاٹن فیبرک ہے جو پہننے سے بڑھتی ہے, تو آپ اس میں ایز کم ایڈ کریں گے. اور اگر آپ کی فیبرک ایسی ہے جو بالکل ٹوٹلی نان اسٹیچیبل ہے, جو پھیلتی نہیں ہے, تو اس کے اندر آپ ایز اماؤنٹ زیادہ ایڈ کریں گے. میں نے یہاں پر 0.5 انچز ایز ایڈ کی ہے, اور بسٹ کی جو بھی میجرمنٹ آپ کی ہے اس کو 4 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں اور اس کو ایڈ کر لیں. یہ میری ہو گئی 10 انچ. اس کے بعد ہے گلے کی چوڑائی. نارملی گلے کی چوڑائی 2.5 سے 3.5 انچز تک ہوتی ہے. اگر آپ تنگ گلا پہنتے ہیں, زیادہ بڑا گلا پسند نہیں کرتے, تو آپ 2.5 لے سکتے ہیں, 3 انچز لے سکتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ کھلا گلا پہنتی ہیں تو 3.5 لے سکتی ہیں. میں نے یہاں پر مڈل میجرمنٹ لی ہے جو کہ 3 انچز, جو اسٹینڈرڈ عام طور پر قمیض کی جو ہے وہ 3 انچز ہم لیتے ہیں. پھر گلے کی گہرائی ہے. گلے کی گہرائی بھی 5 سے 7 انچ کے درمیان ہوتی ہے. اگر آپ تنگ چھوٹا گلا پہنتی ہیں تو آپ 5 انچ لیں, اگر آپ درمیانہ تو 6 انچ, اور اگر زیادہ ڈیپ گلا آپ پسند کرتی ہیں تو آپ 7 انچز لیں. اور یہ ہمارے پاس میں نے مڈل میجرمنٹ لی ہے 6 انچز, جو کہ اسٹینڈرڈ قمیضوں میں ہوتا ہے. 3 انچ گلے کی چوڑائی اور 6 انچ گلے کی گہرائی. اس کے بعد گردن سے کمر تک کی لمبائی, اور یہ میجرمنٹ ہم لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمر کی فٹنگ کہاں رکھیں, یہ اس کے لیے ہوتی ہے. یہ جیسے آپ نے لی ہے اس کو احتیاط سے لیں, اس کو انتہائی احتیاط سے یہ میجرمنٹ لیں, کیونکہ اگر یہ میجرمنٹ 1-2 انچز کے فرق اگر اس کے اندر آیا تو آپ کی کمر کی فٹنگ صحیح نہیں آئے گی. سو آپ اس کے لیے یہ کریں کہ اپنی کمر کے گرد کوئی بھی دھاگا یا کوئی بینڈ باندھ دیں, اور وہ جہاں سیٹل ہو جائے فٹنگ پوائنٹ پر, پھر آپ اپنی گردن کی جو پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر, جو آپ کا یہ پوائنٹ ہے یہاں سے لے کر پھر یہاں تک کی یہ میجرمنٹ لیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اپنی کمر کی فٹنگ کہاں کرنی ہے. عام طور پر یہ 13 سے 16 انچز تک کے درمیان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو یہ فٹنگ کم ہوگی, اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو یہ فٹنگ زیادہ ہو سکتی ہے. سو بہتر ہے کہ آپ یہ میجرمنٹ لے لیں. اس کے بعد کمر کی فٹنگ ہے. جو ہم نے کمر کی میجرمنٹ لی ہے اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرنا, اور اس کے اندر بھی آپ کو ایز اماؤنٹ ڈالنی ہے, اور یہ میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں کہ ایز اماؤنٹ کیسے ایڈ کرنی ہے. میں نے یہاں پر 0.5 ایڈ کی ہے, اور 31 انچز کو ڈیوائڈ کر کے اس کے اندر ایز اماؤنٹ ایڈ کر کے آپ فائنل میجرمنٹ لے لیں. اس کے بعد آپ نے لینی ہے میجرمنٹ کمر سے ہپ تک کی لمبائی. یہ اگر آپ کمر سے ہپ تک کی لمبائی لیں گے, آپ جو آپ نے بینڈ کمر کے گرد باندھا ہے اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جانے کے بعد اس سے جو آپ کے ہپ کا فلسٹ پوائنٹ ہے وہاں تک کی آپ نے میجرمنٹ لینی ہے
ہپ کی فٹنگ کہاں کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. یہ آپ نے جیسے لینی ہے ویسے ہی اس کو لکھنا ہے. پھر ہے کندھے سے بس پوائنٹ تک کی لمبائی. یہ ہم لیتے ہیں ڈارٹ, ہم اپنے ڈارٹ کو ڈالنے کے لیے یہ ہم لمبائی لیتے ہیں. یہ ہم لیتے ہیں کندھے کی اونچائی سے لے کر جو آپ کا بس پوائنٹ ہے, یعنی کہ بس پوائنٹ ہے وہاں تک کی. 10 انچز ہے, نارملی 9 انچز ہوتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ یہ بس ہائٹ اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے وہ یہ وہی کر لیں. ویسٹ ڈارٹ آپ اپنے اندازے سے وہ کریں گے. اگر آپ کی بسٹ اور ویسٹ یعنی چیسٹ اور کمر کی فٹنگ میں ڈفرنس زیادہ ہے تو آپ ڈارٹ 1 انچ تک لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کی بسٹ اور کمر کے درمیان فٹنگ کا ڈفرنس کم ہے تو آپ ڈارٹ کی میجرمنٹ کم لیں گے. میں نے یہاں پر 0.75 لی ہے. سوری, یہ بازو کی چوڑائی ہم لیں گے, جو ہم بازو کی چوڑائی لے کر ڈرافٹ بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر وہ کریں گے. یہ اس کے لیے یہ چیز ہم لیں گے, بازو کی چوڑائی. لمبائی تو جو آپ کا بازو کی لینتھ ہوگی آپ وہی رکھیں گے, چوڑائی کتنی لینی ہے اس کے لیے ایک آسان سا فارمولا یہ ہے کہ جتنا آپ نے آرم ہول اپنا لیا ہے, جو ہم نے یہاں اوپر آرم ہول لیا ہے اندازے سے 8 انچز, اگر ہم نے 8 انچز اپنا آرم ہول لیا ہے تو ہم اس میں 1 انچ اور ایڈ کر دیں گے. اور اگر آپ اس کے اندر 1 سے 2 انچز تک مزید ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے 1 انچ ایڈ کیا, لہذا 8 + 1 9 انچز میرے بازو کی چوڑائی ہوگی جس پر میں اپنے بازو کا ڈرافٹ بناؤں گی. اس کے بعد بازو کی لینتھ ہے, لمبائی ہے, وہ جتنی آپ کے بازو کی ہو وہ آپ اتنی لے لیں. پھر ہے کندھے سے کوہنی تک کی لمبائی. یہ فٹنگ میں نے اس لیے لی ہے کیونکہ میں فل سلیوز کا پیٹرن بنا رہی ہوں. اگر آپ نے لینا ہے ہاف سلیوز یا کوارٹر سلیوز یا 1/3 تو آپ نے جہاں تک بنانا ہے اتنی لینتھ لیں اور پھر وہیں سے فٹنگ بھی لیں بازو کے اسی حصے سے. میں نے لی ہے کندھے سے کوہنی تک کی لمبائی تاکہ میں کوہنی کے قریب فٹنگ ڈٹرمن کر سکوں کہ میں نے یہاں سے کتنی فٹنگ کرنی ہے. تو اس کے لیے مجھے اس کی لینتھ کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جب آپ بازو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کندھے سے کوہنی تک کی لمبائی کی ضرورت پڑتی ہے, چونکہ 13 انچز ہے. اس کے بعد کلائی کی چوڑائی, کیونکہ میں فل سلیوز لینتھ بنا رہی ہوں, بازو کی فل سلیوز بنا رہی ہوں, اس لیے مجھے کلائی کے قریب جو فٹنگ ہے وہ چاہیے تاکہ میں بازو کی فٹنگ بنا سکوں. اور کوہنی کے گرد چوڑائی یہ بہت کروشل فٹنگ ہے. اس میں آپ یہ کریں کہ اپنی کوہنی کو تھوڑا سا بینڈ کر کے اور پھر اس کی فٹنگ لیں. بعض اوقات جب ہم اسٹریٹ فٹنگ کر دیتے ہیں اور جب کوہنی کو آپ بینڈ کرتے ہیں تو یہاں سے بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ فٹنگ لے لی جائے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کے اندر تاکہ بازو کوہنی کے قریب سے زیادہ تنگ نہ ہو. تو یہ آپ کوہنی کی چوڑائی تھوڑا سا کوہنی کو بینڈ کر کے اور پھر آپ یہ فٹنگ لے لیں. چلیں, یہ ہماری میجرمنٹس جو ہم نے لینی تھی اور جو ہم نے کیلکولیشنز کرنی تھیں وہ سب کچھ ریڈی ہے. اور نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ ڈرافٹ بنائیں گے. تھینکس فار واچنگ. فی امان اللہ.